بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 3 صفحہ 9 اشارہ ڈی۔ آیات بقرہ کی ہیں 66، 68 اور 69۔ ہم لوگ نواں صفحہ سیکھ رہے ہیں اس وقت۔ نویں صفحے کے اشارات کیا ہیں؟ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم اور بقرہ کا قصہ، یا مختصر طور پر قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ علم۔ تو اب ہم لیتے ہیں چوتھا اشارہ بقرہ۔ تھوڑا سا لمبا اشارہ ہے، یعنی لمبی آیات، اس میں زیادہ آیات ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والے نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے ان کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو اس میں جو اسباق ہیں وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا۔ ان کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہیں تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بھی عظمت نہیں تھی جن کی وجہ سے وہ بچ گئے تھے، جن کے ذریعے سے۔ اور بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار، بے حد معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ نئے الفاظ ہیں 4-1-1 4-1-3، تو اوسط وہی تقریباً 2 کے قریب ہے۔ تو اب ہم لیتے ہیں پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، تو انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق؟ اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، یَأْمُرُکُم، حکم دیتا ہے تم کو، ان، کہ تذبحوا، تم ذبح کرو، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے، کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، مطلب کیا، تتخذو، تو بناتا ہے، نہ ہمیں، ہزوا، ہنسی مذاق۔ ترجمہ کیجئے اس کا، یہ نیا فقرہ ہے۔ یعنی کیا، تتخذو، تو بناتا ہے، نہ ہمیں، ہزواً، ہنسی مذاق۔ اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں بناتا ہے ہنسی مذاق؟ علم۔ قال، اس نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اردو کا لفظ ہے جاہلین۔ تو یہ قصہ دراصل بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ اور اس کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے، تو بالکل واضح بات تھی کہ یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے تاکیداً کہا، ان اللہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے۔ اس کا جواب کیا تھا ان کا، کہ کیا تو ہمیں بناتا ہے، کیا تو بناتا ہے ہم کو ہنسی مذاق؟ یعنی انتہائی غیر اخلاقی اور مجرمانہ رویہ تھا یہ۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا ذرا بھی احترام نہیں کیا اور نہ اللہ کے حکم کا، حالانکہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا ان کے ذریعے فرعون سے ان کو نجات ملی تھی، انہی کے ذریعے انہوں نے حیرت انگیز معجزے بھی دیکھے تھے، لیکن وہ سب کچھ بھول گئے۔ انہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ خود اپنی نجات کا سبب بننے والے انسان کی عزت کر سکیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بھی لحاظ نہیں رہا جس نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ تو جواب میں کیا کہا انہوں نے؟ کہا، بنی اسرائیل نے کیا کہا، کیا تو ہمیں بناتا ہے ہنسی مذاق؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا، اعوذ باللہ،
موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کو عقل نہیں ہے، کیا بات کر رہے ہو، بلکہ کہا اعوذ باللہ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی نشانی ہے. اس میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ جب بھی ہمیں بد اخلاق لوگوں سے سامنا ہو یا ان کا سامنا ہو تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ. چلیے ترجمہ کیجئے. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان کہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرہ ایک گائے. علم. قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہزوا ہنسی مذاق. علم. قال کہا اس نے کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے. علم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے بے شک نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی، دونوں کے درمیان ہو، پس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. قالو انہوں نے کہا ادع لنا دعا کریے ہمارے لیے ربک آپ کے رب سے، یعنی کہا ادع لنا ربنا یبین کہ وہ بتائے واضح کرے، یبین کہ وہ بتائے لنا ہمارے لیے ما ہی یعنی کیسی ہو وہ گائے. تو یہاں پر یبین نیا لفظ آ رہا ہے تو پریکٹس کرتے ہیں ہم. یبین وہ بتائے ہمیں، یبین لنا کہ وہ بتائے ہمیں ما ہی کیسی ہے وہ، یبین لنا ما ہی وہ بتائے ہمیں کیسی ہے وہ. علم. قال اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ یقولو کہتا ہے فرماتا ہے انہا کہ بے شک وہ بقرتن گائے ہے لا فاردن ولا بکر نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی. عوانم بین ذالک تو لا فاردن ولا بکر بھی جو ہے نئے الفاظ ہیں. لا فارد نہ بوڑھی، ولا بکر نہ چھوٹی عمر کی. ترجمہ کیجئے لا فارد نہ بوڑھی ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی. لا فاردوں ولا بکر نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو. علم. عوانم بین ذالک عوانم بین ذالک دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے، عوانم بین ذالک دونوں کے درمیان. علم. ففعلوا کرو پس کرو ما جو تؤمرون. دیکھیے تأمرون جو ہے نا تم حکم دیتے ہو، تؤمرون پیسو وائس ہے، مجہول ہے، تم کو حکم دیا جا رہا ہے. تؤمرون تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کام کرو. تو دیکھیے بنی اسرائیل کو جب کہا گیا کہ بقرہ ذبح کرو تو پہلی تو بات انہوں نے بدتمیزی کی، کہا کہ کیا مذاق اڑا رہے ہو، ہمارا مذاق بناتے ہو. پھر کہا یہ دوسری بدتمیزی کی ادع لنا ربک کہ دعا کریے آپ کے رب سے. یعنی بہت نامناسب رویہ تھا. یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے پوچھئے بلکہ کہا موسیٰ آپ کے رب سے پوچھو، گویا اللہ ان کا رب نہیں ہے. یبین لنا ما ہی بتائے ہمیں وہ کیسی ہو. یہ سوال غیر ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو کوئی ایک گائے لیتے اور ذبح کر دیتے اس کو اللہ کے نام پر. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے بالکل وضاحت سے کہا. دیکھیے جواب ان کا اتنی تاکید ہے اس میں. انہو یقول انہا یہ غیر ضروری نہیں ہے، تاکید ہے ان کی کہ انہو بے شک وہ، یقول انہا کہ بے شک وہ بقرہ ہے. پوری وضاحت کے ساتھ بتایا. اور یہاں پر دو علامتیں بتائی، لا فارد ولا بکر نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو.
پھر یہ ایک نشانی. دوسری عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو. اس میں یہ سبق ہے کہ کبھی کوئی حد سے گزرنے کا کسی کو اندیشہ ہو تو واضح الفاظ میں بات کی جائے. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پھر اللہ کا نبی یہاں کہہ رہا ہے ان سے کہ کر دو، یہ تمہیں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو. ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا. پھر فرمایا، جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ رکھوں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ تم سے پہلی امت کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے. پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو. تو یہاں بھی دیکھیے کثرت سوال سے منع کیا گیا، اور یہ بنی اسرائیل کو دیکھیے کتنے سوالات کر رہے ہیں. پھر آگے انہوں نے سوالات کیے. اگلی آیت لیتے ہیں ہم، لیکن اس سے پہلے ترجمہ لیں. قالو، انہوں نے کہا، ادع لنا، ہمارے لیے دعا کریں، ربکا، اپنے رب سے، یبین، کہ وہ بتائے ہمیں، یبین لنا، کہ وہ بتائے ہمیں، ما ہی، کیسی ہے وہ، علم. قالا، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا بقرتن، کہ وہ گائے ہے، لا فاردن، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ چھوٹی عمر کی. علم. عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو. فافعلوا ما تؤمرون، پس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. علم. اگلی آیت لیتے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ. یہاں پر ایک ہی لفظ نیا ہے، ما لونها، لون نیا ہے، تو ما کا مطلب کیا ہے؟ کیسا. لونها اس کا رنگ، ما لونها کیسا ہو اس کا رنگ. پھر بقیہ الفاظ، قال انہو یقول انہا، یہ بھی سیم ہے. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی ہو. ترجمہ کیجئے، بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی گائے. بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی گائے. فاقع لونها، فاقع یعنی گہرا ہو، لونها اس کا رنگ، فاقع یعنی گہرا. تسر الناظرین، سرور دیتی ہو، تسر سرور دیتی ہو، اچھی لگتی ہو. ناظرین، ناظر تو اردو کا لفظ ہے، ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں ناظرین السلام علیکم، تو ناظرین یعنی دیکھنے والے. تسر الناظرین، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. ہوا یسر، ہیا تسر، وہ اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. فاقع لونها تسر الناظرین، اس کی پریکٹس کریے. فاقع یعنی خوب گہرا ہو، لونها اس کا رنگ، تسر اچھی لگتی ہو، الناظرین دیکھنے والوں کو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر سے سوال کیا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو. اور پھر ایک بار موسیٰ علیہ السلام ناراض ہونے کے بجائے اللہ سے پوچھ کر واضح انداز میں ان کو بتاتے ہیں کہ 3 باتیں اللہ نے بتائی، صفرا ہو، فاقع ہو، تسر ہو، 3 علامتیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اتنی ساری ان کی نافرمانی اور بے تکی حرکتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوا. تو ہم یہ کہیں گے ایسے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، ہمیں بھی معاف کر دے. چلیے ترجمہ کیجئے. قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے. یبین لنا، کہ وہ بتائے ہمیں، ما لونها کیسا ہو اس کا رنگ. قال، اس نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا، کہ وہ بقرۃ صفراء، گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع لونها، خوب گہرا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. علم. تو اسباق تو بہت تھے اس میں، آپ نے دیکھ لیے.
ہم اس میں ایک ہی دعا یعنی ایک سیمپل کی دعا بتا رہے ہیں کہ اللہ مدد فرما میری کہ میں ساری زندگی تیری ناراضگی والے کاموں سے دور رہوں. اور پلان یہ ہوگا کہ اے اللہ میں روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کروں گا اور ذکر و شکر کروں گا تیرا. آخر میں اسماء و افعال لیتے ہیں. جاہل کی جمع جاہلون، یہ تو سمپل بات ہے. بکر کی جمع ابکار ہے اور لون کی جمع الوان ہے. بتائیے بکر ابکار، لون الوان. علم. اور افعال لیتے ہیں ہم. صحت مند افعال ہیں. تذبحو، اصل میں تھا وہ تذبحون، ان کی وجہ سے نون گرا ہے. تذبحو تم ذبح کرو، تذبحون تھا تو اس نے ذبح کیا. ذبح، دہرائیے. ذبح یذبح اذبح، ذبح یذبح اذبح. ذابح مذبوح ذبح، ذابح مذبوح ذبح. علم. دوسرا ہے فارض. فارض ایک ہی بار آیا قرآن میں بوڑھی، تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں. فاقع گہرا، فاقع یہ بھی ایک ہی بار آیا قرآن میں گہرا، تو اس کو ایسا ہی یاد رکھیے. دوسرا ہے ففعلو، یہ تو آپ جانتے ہیں. افعلو اشارہ، افعلو یہ ہوگا فعل یفعلو، افعل فاعل مفعول فعل. ٹھیک ہے، کافی جو ہے اس میں افعال ہے ماشاءاللہ. تو یہ چند تھے. اب ہم کمزور افعال لیتے ہیں اور اس میں سے بھی چند. حضون، حضون جو ہے مذاق، ہنسی مذاق. تو حزا، اس نے ہنسی مذاق کیا. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیجئے. حزا یحزا احزا، حزا یحزا احزا. حازئ محزوء حزون، حازئ محزوء حزون. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال، جیسے وہبہ وعدہ ہے. حزون، اشارہ کیجئے. حزون، حزون ہنسی مذاق. تو اس نے کیا ہنسی مذاق. حزا، میرے بات دہرائیے. حزا یحزا احزا، حزا یحزا احزا. حازئ محزوء حزو، حازئ محزوء حزو. علم. تسر، اشارہ کیجئے. تسر، ہوا یسر ہیا تسر. یہ کمزور فعل نہیں ہے، یہ جو ہے اس میں اقسام فعل ہے، لیکن ایک طرح سے کمی کا سینس ہے اس کے اندر، کیونکہ 2-3 الگ الگ نہیں ہے نا، اس لیے ہم نے اس کو ادھر رکھا ہے. بہرحال یہ وہ فعل ہے جس میں 2 حروف اقسام ہیں. تو یہ ہوگا اس نے وہ اچھا لگا، کیا ہوگا؟ سرّا. ٹھیک ہے، سرّا یسر سرّا، سر یسر سرا. سار مسرور سرور، سار مسرور سرور. علم. کچھ اور بھی ہیں حمزہ والے، جیسے جو بھی کمزور کی طرح کام کرتے ہیں، جیسے یأمرکم، یہ تو آپ جانتے ہیں. یأمرکم تو یہ ہوگا امرا یأمر، مر عامر مأمور امر. اسی طرح اعوذ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، ادھر ہے. تو عاد یعوذ عذ، عائذ معاذ عوذ. اسی طرح ادعو، یہ تو آپ جانتے ہیں. ادعو دعا کر، تو یہ دعا یدعو ادعو، داع مدعو دعا. ٹھیک ہے. اور مزید فی میں یبین، اشارہ کیجئے. یبین یبین، وہ واضح کرے، تو اس نے واضح کیا. بینا، دہرائیے. بینا یبین بین، بین یبین بین. مبین مبین تبیین، مبین مبین تبیین. بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum